اس سے پہلے سورہ بقرہ کی مختلف آیتیں اور ان کا خلاصہ پیش کیا گیا۔ 121 آیتیں اب تک مکمل ہوئیں۔ آگے کی جو آیت کریمہ ہے، اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو پھر جو ان کے اوپر احسانات کیے، ان کے اوپر نعمتیں اللہ تعالیٰ نے اتاری، ان نعمتوں کا ذکر فرمایا۔ بنی اسرائیل، پہلے بنی کہتے ہیں اولاد کو، اور اسرائیل یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے۔ بنی اسرائیل یعنی یعقوب علیہ السلام کی اولاد۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اگرچہ تقویٰ طہارت یہ مقبول ہے، لیکن انسان کے لیے نبی کی اولاد ہونا یہ باعث فخر ہے۔ باعث فخر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو جس کی نسل میں پیدا فرمایا، جن کی اولاد میں پیدا فرمایا، وہ پیغمبر ہے۔ تو یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں آنا یہ بہت بڑی بات ہے۔ اب ایک بات یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، چونکہ حضرت اسحاق علیہ السلام جو اللہ کے پیغمبر ہیں، حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بھائی ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے ہیں، جب عمر زیادہ ہو گئی تو انہوں نے ایک دن اپنے بیٹوں سے کہا تھا کہ بیٹا میری خواہش ہے کہ میں کوئی لذیذ غذا کھاؤں اور تم لوگوں کو دعا سے نوازوں۔ تو بڑے بیٹے دونوں بھائی یعقوب علیہ السلام حضرت عیس دونوں جڑواں ہیں، ایک ساتھ پیدا ہوئے، ایک ساتھ پردہ فرما گئے۔ تو بڑے بھائی جو تھے عیس، وہ ڈائریکٹ شکاری تھے، شکار کرنے چلے گئے۔ یعقوب علیہ السلام والدہ سے پوچھنے چلے گئے کیا کھلایا جائے، تو والدہ نے مشورہ دیا کہ آپ جائیے، بکری ذبح کریے اور بکری کا گوشت بھون کر کے اپنے والد کی بارگاہ میں پیش کر دیجیے۔ چنانچہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے بکری ذبح کی، گوشت تیار کیا، اپنے ہاتھ سے بھنا ہوا گوشت اپنے والد حضرت اسحاق علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کیا۔ حضرت اسحاق علیہ السلام نے نوش فرمایا، جیسے ہی تناول فرمایا ہاتھ اٹھ گیا دعا کے لیے، دعا کرتے اے اللہ میرے بیٹے یعقوب کی نسل میں نبیوں کا سلسلہ قائم فرما دے۔ تو بنی اسرائیل یعقوب علیہ السلام کی نسل میں بہت سارے نبی پیدا ہوئے، بہت نبی پیدا ہوئے۔ اب عیسی آئے، بڑے بھائی کا شکار کر کے آنے میں تاخیر، تو آنے کے بعد حیران والد شفیق ہوتے ہیں، انہوں نے بھی اپنا گوشت بھون کر کے پیش کیا۔ تو حضرت اسحاق علیہ السلام نے ان کے لیے بھی دعا دی، اے اللہ میرے بیٹے عیسی کی نسل میں بادشاہوں کا سلسلہ قائم فرما۔ تو بنی اسرائیل میں عام طور سے ایک گھرانہ وہ تھا جس میں سے بادشاہ ہوتے تھے، اور ایک گھرانہ وہ تھا جس میں نبی ہوتے رہے۔ دونوں گھرانے جب مل کر کے رہے تو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو غلبہ عطا فرمایا، سب پر غلبہ عطا فرمایا۔ تو نبی کی اولاد میں ہونا یہ تو بڑی نعمت ہے، پھر نبی کی دعا سے ہونا سبحان اللہ۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اوپر کیا کیا احسان نہیں کیا بنی اسرائیل پہ۔ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے من و سلوہ نازل فرمایا، بیٹھے بیٹھے کھانا ہے، نہ کمانے جانا ہے، نہ محنت کرنا ہے، خالی بیٹھے رہنا ہے، عبادت کرنا ہے، موسیٰ علیہ السلام کی باتیں سننا ہے، شریعت پہ چلنا ہے۔ جب کھانے کا ٹائم ہوگا بھنا ہوا گوشت اور میٹھا مل جائے گا، ہے نا، یہی من یہی سلوہ، بیٹھے بیٹھے مل رہا ہے کھانے کو۔ اس سے بڑی اللہ کی نعمت کیا ہو سکتی ہے کہ آدمی کچھ نہ کرے، خالی اللہ اللہ کرے اور اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان سے ان کے لیے بھنا ہوا گوشت پیش فرما دے، میٹھا عطا فرما دے۔ اب تو بڑی محنت کر کے آدمی لائٹ کا انتظام کرتا ہے، وہاں تو جیسے ہی اندھیرا ہو رہا ہے آسمان سے چمکتے ہوئے کھمبے اتارے جا رہے ہیں جس کی روشنی میں سکون ہے۔ دن ہو جاتا ہے تو ہم کو سایہ کرنے کے لیے تمام انتظامات کرنا پڑتا ہے، دھوپ آ رہا ہے تو بادل کو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے سائبان کر دیا۔ اتنی عظیم عظیم نعمتیں اللہ نے ان کو دی۔ اب ان نعمتوں کو انسان خالی یاد کرے تو اللہ کی ناشکری کبھی نہیں کرے گا۔ سب سے زیادہ بنی اسرائیل پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف بنے، یہود و نصارہ مخالف بنے، لیکن اگر وہ غور کرتے کہ جو اللہ ہم لوگوں کو من و سلوہ کھلا رہا ہے، جو اللہ ہمارے آباء و اجداد پہ احسان کر رہا ہے،
وہ اللہ اس بات پر قادر ہے کہ جسے چاہے اسے نبی آخر الزماں بنا کر کے بھیج سکتا ہے۔ اگر اسی پہ غور کر لیتے تو اس پر ایمان لے آتے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ انہی احسان کو یاد کرا رہا ہے۔ ارشاد فرماتا ہے یا بنی اسرائیل، اے یعقوب کی اولاد، اے نبی کی اولاد۔ نبی کی اولاد کیوں کہا جا رہا ہے؟ ڈائریکٹ یہود و نصارہ بھی تو کہہ دیا جاتا، اے یہودیوں، اے نصرانیوں، یہ نہیں کہا گیا۔ کیا کہا گیا؟ اے نبی کی اولاد، اے یعقوب کی اولاد۔ کیوں؟ یہ یاد کرانے کے لیے کہ تمہارا مقام معمولی نہیں ہے، تم عام انسانوں کی طرح نہیں ہو، تمہاری رگوں میں ایک نبی کا خون دوڑ رہا ہے۔ تو جب تمہاری رگوں میں ایک نبی کا خون دوڑ رہا ہے تو دوسرے نبی کی مخالفت کیوں کر رہے ہو؟ کیوں کر رہے ہو مخالفت؟ احساس دلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ اسرائیل یہ لقب حضرت یعقوب علیہ السلام کو کب ملا؟ اس میں بھی بڑا دلچسپ معاملہ ہے کہ لقب اس وقت ملا کہ آپ کے والد ذی قدر حضرت اسحاق علیہ السلام، انہوں نے اپنے بیٹے یعقوب علیہ السلام کو بلایا اور بلانے کے بعد فرمایا بیٹا دروازے پہ کھڑے ہو جاؤ، میں اندر عبادت کر رہا ہوں، کوئی اندر آنے نہ پائے۔ آپ کھڑے ہو گئے، بچپن ہے، اسحاق علیہ السلام اندر عبادت کر رہے ہیں، اتنے میں بلبل سدرا سید الملائکہ جبرائیل علیہ السلام آ گئے اور آ کر کے یعقوب علیہ السلام سے کہتے ہیں ہٹو مجھے جانے دو ملنے کے لیے۔ کہا نا میرے ابا نے منع کیا ہے، میرے ابا نے منع کیا ہے، میرے ابا نے منع کیا، نا میں نہیں جانے دے سکتا۔ کہا جانے دیجیے۔ بات تھوڑی سی بڑھی، یعقوب علیہ السلام کی بات بڑھی، جبرائیل کی بات بڑھی، واپس میں گفتگو کی آواز بلند ہوئی، حضرت اسحاق کے کان میں پڑی تو آپ باہر تشریف لائے، دیکھ کر کے حضرت جبرائیل کو پہچان لیا۔ پہچاننے کے بعد کہا جبرائیل کہو کس لیے آئے؟ کہا اللہ تعالیٰ نے آپ کے بیٹے یعقوب کی فرما برداری کو پسند فرما لیا، پسند کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے لقب دیا اسرائیل، یعنی عبد اللہ، اللہ کی عبادت کرنے والا۔ کیونکہ جو بچہ اپنے ماں باپ کی خدمت کرتا ہے وہ خدمت ہی نہیں کر رہا بلکہ اللہ کی عبادت کر رہا ہے۔ سمجھ رہے نا؟ تو ماں باپ کی خدمت بھی اللہ کی عبادت ہے، جیسے نماز پڑھنا عبادت ہے نا، تو ماں باپ کی خدمت بھی عبادت ہے، ابا کا کھانا کھلانا بھی عبادت ہے، اماں کو شفقت سے دیکھنا بھی عبادت ہے، اماں کے لیے بھی انتظامات کرنا، ان کے غموں کو دور کرنا۔ جیسے نماز پڑھ کر کے بندہ عبادت کرتا ہے ویسے ان کی خدمت کر کے بھی بندہ عبادت کر سکتا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی شان اور ماں باپ کی عبادت، ماں باپ کی فرما برداری اللہ کی عبادت ہے، اس کا اندازہ ایسے لگائے کہ اور یہ کب کام آتا ہے؟ جب مصیبت ہوتی ہے تب کام آتا ہے۔ ماں باپ کی فرما برداری کب کام آتی ہے؟ مصیبت۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ بنی اسرائیل کے 3 شخصوں کا ذکر فرمایا، بخاری شریف کے حدیث ہے۔ حضور نے فرمایا تینوں جا رہے تھے، ایک بارش کا وقت تھا، بارش آ گئی تو تینوں ایک غار میں جا کر کے چھپ گئے کہ بارش سے بھیگنے نہ پائیں۔ جیسے ہی اندر گئے رب کی مرضی ایک بڑا سا پہاڑ گرا اور غار بند، اب نکلنے کا کوئی راستہ نہیں۔ تینوں نے کہا اللہ کی بارگاہ میں اپنا جو سب سے بہترین عمل ہو اس کو پیش کرو اور دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ چٹان کو ہٹا دے۔ تینوں نے فیصلہ کر لیا تو پہلا دعا کرتا ہے، اے مولا میرا ایک غلام تھا، بڑی محنت سے کام کرتا تھا، اس کی مزدوری باقی تھی، وہ چلا گیا، میں نے اس کی مزدوری کو انویسٹ کیا، کاروبار میں لگایا، بڑے غلام، بڑے کنیزیں، بڑی زمین، بڑے جائیداد، بڑے جانور ہو گئے اس کی مزدوری سے۔ ایک دن آیا وہ مزدور اچانک اور کہتا ہے سیٹھ مجھے میری مزدوری دے دو۔ تو میں نے اس سے کہا کہ یہ جتنے جانور، یہ جتنی کھیتی، یہ جتنی زمین، یہ جتنے غلام، یہ جتنی کنیز ہیں سب تیری مزدوری کی ہیں، یہ سب تو اس کا مالک ہے، لے کر کے جا۔ تو میں نے اے اللہ یہ جو کیا ہے اپنے مزدور کو پورا منافع دے دیا، یہ خالی میں نے تجھے راضی کرنے کے لیے کیا ہے، اے اللہ اگر تو نے پسند کر لیا ہے تو اس چٹان کو ہٹا دے، اس چٹان کو ہٹا دے۔ جیسے ہی کہا ذرا سی چٹان کھسک گئی، سبحان اللہ، ذرا سی چٹان کھسک گئی۔ ذرا سوچے ہم لوگ ہوتے تو بولے کون مدد کرے گا، کیا کرے گا؟ ارے ایمان مضبوط ہے تو مدد کرنے والا پروردگار ہے، ایمان تو مضبوط ہو، مدد بہت زبردست آتی ہے، اور اللہ کی مدد جب آتی ہے تو بندے کے اندر اور کمال پیدا ہو جاتا ہے۔ تو
دوسرا کھڑا ہوا، کہتا ہے اے اللہ، میری کزن تھی، میرے چچا کی لڑکی تھی، بڑی حسین و جمیل خوبصورت، میں نے اس کو برائی پہ آمادہ کر لیا، ایک دن بالکل برائی کرنے کے لیے تیار ہو گیا، ویسے ہی اس نے کہا اے اللہ کے بندے، اللہ سے ڈر، کوئی دیکھے نہ دیکھے لیکن اللہ دیکھ رہا ہے، تو اے مولا میں نے اس گناہ کو خالی تیری خوشی کے لیے چھوڑا ہے، اگر تو نے پسند کر لیا اس گناہ کا چھوڑنا تو چٹان کو ہٹا دے۔ سمجھ ہے نا، جیسے نیکی کرنا ثواب ہے ویسے برائی سے بچنا بھی ثواب ہے، سمجھے نا، برائی سے بچنا بھی کیا ہے؟ ثواب ہے۔ لوگ سمجھتے خالی نیکی کرو تو ہی ثواب ہے، ایسا نہیں ہے، نیکی کرنے پر بھی جیسے ثواب ملتا ہے ویسے گناہ سے بچنے میں بھی اللہ ثواب عطا فرماتا ہے، برائی سے بچنے میں بھی اللہ تعالیٰ ثواب عطا فرماتا ہے۔ اسی لیے جس حدیث میں 7 لوگوں کو اللہ تعالیٰ روز محشر اپنا سایہ کرم عطا فرمائے گا، جسے کوئی سایہ نہ ہوگا، اس میں ایک نوجوان کا ذکر ہے۔ کون سے نوجوان کا؟ کہ جس کو خوبصورت منصب والی عورت نے برائی کے لیے بلایا خلوت میں، تو وہ نوجوان خلوت میں اس کے پاس نہیں گیا، حالانکہ خوبصورت بھی ہے، منصب بھی ہے۔ آج ہمارے یہاں تو دیکھتے ہیں کہ کوئی ٹیچر سے شادی ہو جائے، بیٹھ کے ہم کھائیں تو کمائیں، صحیح ہے نا، یہی چل رہا ہے خالی گھومنے کے لیے، تماشا کرنے کے لیے، لیکن دوسرے کے دم پہ اپنی زندگی گزارنا اس میں کمال نہیں ہے، اپنے ہاتھ سے کما کر کے کھانا یہ کمال کی بات ہے۔ حضور نے خود فرمایا سب سے افضل لقمہ وہ ہے جو انسان اپنی محنت سے کما کے کھاتا ہے، سب سے افضل لقمہ۔ تو اس نوجوان نے کہا میں نہیں آؤں گا، مجھے خدا سے ڈر لگتا ہے۔ تو ایسے نوجوان کو جس کو عورت نے برائی کے لیے اکیلے میں بلایا وہ نہیں گیا، تو روز محشر ایسے نوجوان کو اللہ تعالیٰ اپنا سایہ کرم عطا فرمائے گا۔ اس نیک کام کرنا ثواب ہے تو برائی سے بچنا بھی ثواب ہے۔ تیسرا، جیسے اس نے کہا کہ یہ گناہ میں نے اللہ تیرے لیے چھوڑا ہے، چٹان کھسکی، لیکن اتنی نہیں کھسکی کہ نکل سکے۔ تیسرا کہتا ہے اے مولا، میرے بوڑھے ماں باپ تھے، بڑھاپے میں نیند بڑی مشکل سے آتی ہے، اس کا احساس اس وقت ہوگا جب ہم بوڑھے ہوں گے تب۔ ہمارے نوجوان بھائی رات میں دیر سے گھوم کر کے آتے ہیں، پھر ماں باپ کو جگاتے ہیں، ذرا سوچیں آپ، بڑی مشکل سے ان کو نیند آتی ہے اور آپ نے آ کر کے جگا دیا۔ آپ نے ارمان کے لیے خالی اس سے بہتر تو جلدی سے آ جائے گا، ہاں یا تو شرعی ضرورت ہو تو الگ بات ہے۔ تو نوجوان کہتا ہے مولا، میرے یہاں بکریاں جانور تھے، میں ان سے دودھ نکالتا، پہلے اپنے ماں باپ کو پلاتا، پھر اپنے بچوں کو دودھ پلاتا۔ ایک بار اتفاق ایسا ہوا میں چلا گیا، رات میں واپسی میں دیر ہو گئی، میرے ماں باپ نے بھی کھانا نہیں کھایا تھا، دودھ نہیں پیا تھا، میرے بچوں نے بھی نہیں پیا تھا، میں آیا دودھ نکالا، ماں باپ کے پاس گیا، ماں باپ سو رہے تھے، تو اے مولا میرے ضمیر نے اجازت نہ دی کہ جگایا جائے، میں لے کر کے ان کے پاس کھڑا رہا دودھ کا پیالہ کہ کب اٹھیں گے کب پلاؤں، کب اٹھیں کب پلاؤں، جبکہ میرے بچے میری قدموں میں بلک رہے تھے، رو رہے تھے، نہ جگانا پسند تھا نہ ماں باپ سے پہلے بچوں کو پلانا پسند تھا، رات بھر لے کر کے کھڑا رہا، جب سویرا ہوا تو اپنے ماں باپ کو پلایا، پھر بچوں کو پلایا۔ اے اللہ، جو میں نے یہ کیا ہے تیری خوشی کے لیے کیا تھا، اگر تجھے پسند ہے تو چٹان کو ہٹا دے۔ جیسے ہی کہا اللہ تعالیٰ نے مکمل چٹان کو ہٹا دیا، مکمل ہٹا دیا، نکل گئے باہر۔ یہ ہے ماں باپ۔ تو ماں باپ کی خدمت کے صلے میں چٹان بھی ہٹ جائے، ماں باپ کی خدمت کے صلے میں لقب بھی عالی مل جائے۔ ماں باپ کی خدمت نے اسرائیل بنا دیا، ورنہ نام یعقوب تھا اور لقب دینے والا خدا ہے اسرائیل۔ اسرائیل کے معنی ہوتا ہے عبداللہ، اللہ کی عبادت کرنے والا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے اسرائیل کے بیٹوں، اے یعقوب کی اولاد، اذکروا، یاد کرو، بھولو مت۔ انسان بہت جلدی اچھائیوں کو بھول جاتا ہے، انسان اچھائیوں کو کم یاد رکھتا ہے لیکن برائیوں کو برابر یاد رکھتا ہے، برائیوں کو برابر یاد رکھتا ہے۔ حالانکہ آپ غور کرنا، پوری زندگی اگر کوئی آپ کے ساتھ احسان کرتا رہے، خالی ایک جملہ اس سے غلط نکل جائے، بڑا نہیں یار، یاد ٹھیک نہیں۔ ماں باپ پوری زندگی کھلا کے کما کے کھلاتے رہے،
شادی کا وقت آیا، خالی ماں باپ نے کہا بیٹا میری پسند سے شادی کر لے، نہیں ماں باپ میرے خلاف ہیں۔ اب غور کرو، پوری زندگی کھلاتے رہے، خالی ایک بار کی بات آئی، ارے قربانی ماں باپ کے لیے دے کر کے تو دیکھو اللہ تعالیٰ آنے والی زندگی کیسے خوشحال بناتا ہے، خوشحال بناتا ہے زندگی۔ ماں باپ کے بھی تو ارمان ہے، وہ بھی تو چاہتے تھے کہ میں 500 کی نوٹ لے کے آیا، کائے ڈریس لے کے آؤں اس کے لیے، کائے پڑھاؤں، کائے فیس دوں اس کی، کائے جوتا لاؤں، در کی ٹھوکریں کھانا پڑتا۔ لیکن واہ باپ ایسا ہے کہ اپنا جیب خرچ آپ کے اوپر خرچ کر رہا ہے، ماں اپنا نوالا آپ کو کھلا رہی ہے، اس کے ایک دودھ کا لقمہ جو ہے اس کا صلہ نہیں ادا کر سکتے، ماں باپ کی 1 گھنٹے کی محنت کا صلہ نہیں ادا کر سکتے، لیکن ذرا سی بات میں ناراض بھاگے، ذرا سی بات میں ناراض۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ جس آدمی نے اتنے سال ہمارے ساتھ احسان کیا، اگر ایک معاملہ گڑبڑ آپ کو لگا تو سمجھ لینا چاہیے کہ یہ ایسے ہی ہے جیسے پوری زندگی گلاب کا پھول رہا، اب گلاب کے پھول کے ساتھ ایک کانٹا آ گیا، سمجھ رہے ہیں نا، وہ کانٹا بھی گلاب پہ اچھا لگتا ہے، سبحان اللہ، اگر اچھا نہیں لگتا تو اللہ تعالیٰ کانٹا دیتا بھی نہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ گلاب کے ساتھ ساتھ کانٹا بھی ہوتا ہے، اور جو بندہ گلاب کے ساتھ کانٹا برداشت کر لیتا ہے وہی بندہ گلاب کی خوشبو سے فائدہ اٹھاتا ہے، سمجھ رہے نا، وہی بندہ گلاب کی خوشبو سے فائدہ اٹھاتا ہے، سمجھ رہے ہیں آپ۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یاد کرو نعمت التی انعمت علیکم، میری اس نعمت کو، میرے اس احسان کو جو میں نے تم پر کیا۔ کیا کیا؟ امن و سلوہ اتار دیا۔ کیا کیا؟ نبی کی اولاد میں پیدا کر دیا۔ کیا کیا؟ دریائے نیل، دریائے قلزم سے نجات دے دی۔ کیا کیا؟ فرعون سے نجات دیا۔ کیا کیا؟ تو کہا من و سلوہ کے ساتھ ساتھ رات میں کھمبا روشنی کا ادھر رہا ہے، آج بادل جو ہے سایہ بان ہو گیا، سایہ کر رہا ہے۔ یہ ساری نعمتیں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی، سمجھ رہے نا، تو نعمتوں کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یاد کرو، یاد کرو۔ اور ایک عظیم نعمت، اس زمانے میں جتنے لوگ پائے جاتے تھے ان تمام لوگوں میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو افضلیت دی۔ فرعونیوں سے اور بھی لوگ شریف تھے، سامری، بہت ساری قومیں، بہت سارے لوگ تھے۔ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، اور یہ کہ ہم نے تم کو سارے جہان پر فضیلت دی۔ کہا یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہو اس لیے فضیلت پا گئے، نبی کی اولاد ہونا علت جزئیت کی وجہ سے، یہی افضلیت کا مقام ہے۔ کہا جب یعقوب کی اولاد ہو گئے تو افضل قرار پائے، جب مصطفیٰ کی اولاد ہو گئے تو کیا مقام پائے۔ نبی کی نسل سے ہونا بنی اسرائیل کے لیے افضلیت کا سبب ہو سکتا ہے، تو آقا علیہ السلام کی اولاد کے لیے مصطفیٰ کا جز ہونا یہ بدرجہ اولا افضلیت کا سامان ہے۔ اس کے بعد بس ایک نکتہ بتا دوں، اللہ نہ کرے ایسا کبھی ہو، لیکن اگر دھوکے سے یا کوئی کاغذ، قرآن شریف کا کوئی کاغذ کا وہ ہے اور کہیں پانی وغیرہ میں یا وضو خانے میں جو پانی گرتا ہے وہاں چلا جائے تو کیا مطلب ہے آپ اس کے خلاف ہو جاؤ گے؟ خلاف ہو جاؤ گے؟ نہیں نا، بلکہ آپ اس کو اٹھاؤ گے، دھو گے، چومو گے، پیشانی پہ لگا کے رکھو گے۔ اور جو بندہ یہ کرنے کی طاقت رکھتا ہے، معلوم نہیں اللہ تعالیٰ بشر حافی کی طرح ولایت عطا فرما دے۔ اللہ تعالیٰ کا نام کاغذ میں گٹر میں پڑا، نکالا، دھویا، ادھر میں لگایا، کوچے میں زندگی میں رکھا، اللہ نے اس عزت کی برکت سے انہیں ولایت کا منصب عطا فرما دیا۔ تو قرآن کا کوئی حصہ اگر کوئی کاغذ، کوئی ٹکڑا اگر وضو خانے میں گر گیا تو آپ اس کو یہ نہیں کہتے کہ عزت ختم ہو گئی۔ تو آل رسول مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل سے ہے، اگر ان سے جانے انجانے میں کوئی خطا ہو جائے، جب تک کفر اور گمراہی نہ ہو تو ان کو یہی تصور کرو کہ وضو خانے میں پاؤں پڑ گیا ہے، پانی لے کر کے دھو لو، سینے سے لگاؤ، معلوم نہیں اللہ تعالیٰ ولایت کا منصب عطا فرما دے۔ سمجھ میں آیا کہ نہیں؟ تو ڈائریکٹ چوں چھا نہیں کرنا چاہیے، سمجھ میں آیا؟ اور ہم لوگوں کا ایک حال ایسا ہے کہ ہم لوگ کسی بھی انسان کو جب دیکھتے ہیں، دیکھیے کوئی بھی انسان مکمل پرفیکٹ نہیں ہے سوائے انبیاء کے، سمجھ رہے ہیں لوگ، وہ ولی بھی اللہ نے دوست بنایا تو وہ پرفیکٹ ہیں، انبیاء اولیاء اللہ کے محبوب بندوں، لیکن عام آدمی ہم جیسے مکمل پرفیکٹ نہیں ہے، 2-4 خامی تو ہی ہے نا،
دو چار خامی تو آئی ہے۔ جب دو چار خامیاں ہیں تو اب یہ دیکھو کہ اچھائیاں کتنی ہیں، 80% ہیں، تو اب یہ بتاؤ 20% خامیاں 80% اچھائیاں، کس کا اعتبار کیا جائے، کن کو دیکھا جائے، کس کو دیکھا جائے؟ تو مومن کا آئینہ ہوتا ہے، جو اچھے ایمان والا ہے تو وہ 20 کو نہیں دیکھتا ہے، وہ 80 کو دیکھا کرتا ہے، اور جس کے ایمان میں لچک ہے، پچک ہے، گڑبڑ ہے، وہ 20 کو دیکھتا ہے۔ کوئی آدمی مکمل پرفیکٹ نہیں ہے سوائے انبیاء، اولیاء اور اللہ تعالیٰ کے محبوب بندوں کے۔ جب پرفیکٹ نہیں ہے تو خامی والی باتوں کو چھوڑ کر کے اچھائی والی باتوں کو دیکھو، ہر انسان آپ کو خوبصورت نظر آئے گا، ہر انسان خوبصورت نظر آئے گا۔ ایک مثال دی جاتی ہے، گلاس میں پانی بھر دو آدھا گلاس، تو جو خامی نکالنے والا ہے کیا کہے گا؟ آدھا خالی ہے۔ جو اچھائی بتانے والا ہے کیا بولے گا؟ آدھا بھرا ہے۔ بات دونوں صحیح بول رہے ہیں، غلط نہیں بول رہے ہیں، لیکن خامی نکالنے والے نے خالی کو دیکھا، اچھائی بتانے والے نے آدھے بھرے کو دیکھا، تو معلوم یہ ہوا دیکھنے کا زاویہ کیا ہے۔ جب انسان اچھائی کے زاویے سے دیکھتا ہے تو دوسرے انسان کے اندر اللہ تعالیٰ خوبی پیدا فرما دیتا ہے، سمجھ رہے کہ دوسرے انسان کے اندر خوبی پیدا فرما دیتا ہے۔ ورنہ تو آدمی جس شریک حیات کے ساتھ زندگی گزارتا ہے اس سے ہی بڑا، سمجھ رہے کہ نہیں، بیزار رہتا ہے، تو اندازہ لگائے آدمی کس کو پسند کرنے والا ہے، سن رہا ہے۔ اور انسان کی عجیب و غریب کسوٹی، انسان کی کسوٹی پہ نہیں چلنے کا، کسوٹی وہ ہو جو اللہ اس کے رسول نے عطا فرمائی ہو۔ رسول غوث پاک کا ایک قول مجھے بہت پسند آتا ہے، بہت پسند آتا ہے۔ رسول غوث پاک نے فرمایا کسی سے محبت کرنی ہے، کسی سے نفرت کرنی ہے تو اس نے کردار گفتار کو شریعت پہ دیکھو۔ کس پہ دیکھو؟ شریعت۔ اگر شریعت کے خلاف ہے تو نفرت کرو، شریعت کے موافق ہے تو محبت کرو۔ سمجھنا ہے نا؟ آج ہم لوگ شریعت کو کسوٹی نہیں بناتے، طبیعت کو بناتے ہیں، اور طبیعت اتنی ڈینجر ہے کہ طبیعت میں شیطان کا غلبہ ہے، تو اچھائیاں بھی خامی نظر آتی ہیں، اسی لیے آدمی اچھائی کو بھی ایکسپٹ نہیں کر پاتا۔ پہلے لوگ اچھے زیادہ تھے تو اچھائیاں قبول کر لی جاتی تھی، آج اچھے کم ہیں اس لیے اچھائیوں کی قدر بھی کم ہے، سمجھ نا؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے بنی اسرائیل وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، اور یہ کہ میں نے تم کو فضیلت دی ہے سارے جہان پر، اللہ نے سارے جہان پر ان کو فضیلت عطا فرمائی۔ اب اس کے بعد ان کو ڈرانا ہے، ان کو سمجھانا ہے کہ شرارت کرنا بند کرو، تمہارے اندر اتنی خوبیاں ہیں، اگر شرارت کرو تو آخرت میں جھیلنا پڑے گا، وہاں کوئی کسی کا کام نہیں آئے گا۔ اور کون کام آئے گا کون نہیں آئے گا انشاءاللہ اگلے ہفتے